اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا الغضب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ نے انسان کی طبیعت کے اندر، انسان کے مزاج کے اندر 3 چیزیں رکھی ہیں، وہ ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک شہوت، دوسرے حرص اور تیسرا غصہ۔ یہ 3 چیزیں ہونا ضروری ہے۔ انسان کے اندر اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں تو مکمل انسان نہیں ہے، کامل انسان نہیں ہے۔ کامل انسان کی خصوصیت یہی ہے کہ اس کے اندر شہوت بھی ہو، اس کے اندر حرص بھی ہو، اس کے اندر غصہ بھی ہو۔ اگر شہوت کا مادہ انسان سے ختم ہو جائے اور انسان شہوت کو بری چیز سمجھنے لگے، یعنی شادی اور نکاح کرنے کی خواہش کو غلط سمجھنے لگے، ایک عورت جائز طریقے سے مرد کے ساتھ تعلقات قائم کرنے اور ایک مرد عورت کے ساتھ جائز طریقے کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کو غیر ضروری سمجھے، جانوروں کا طریقہ سمجھے تو بہت غلط سمجھتا ہے۔ انسانی آبادی اور نسل انسانی کے بننے کے لیے شہوت کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے حرص بھی ضروری ہے۔ اگر انسان کے اندر حرص نہ ہو، انسان کے اندر لالچ نہ ہو، وہ صحیح طور پر اپنی اولاد کے، اپنی بیوی بچوں کے اور اپنے رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر کچھ حرص ہو، کچھ خواہش ہو۔ وہ حرص اور خواہش کیا کرتی ہے؟ اس کو حلال کمائی کمانے پر ابھارتی ہے اور اپنی بیوی بچوں کو کھلانے پلانے اور ضروریات زندگی مہیا کرنے کے لیے کوشش کرنے پر اس کو آمادہ کرتی ہے، تیار کرتی ہے۔ یہ حرص کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور تیسرا غصہ، یہ بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر انسان کے اندر غصہ نہ ہو تو لوگ اس کے ساتھ ہنسی مذاق کا کام کرتے ہیں، اس کے ساتھ بدسلوکی کا کام کرتے ہیں، اس کو بے عزت کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو غصہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے۔ یہ 3 چیزیں، شہوت، حرص اور غصہ، ایک لمٹ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اسلام جو ہے لمٹ دیتا ہے، حد دیتا ہے کہ غصہ کتنا ہونا انسان کے اندر، حرص کس قدر ہونا، شہوت کس قدر ہونا، لمٹ بتا دیا۔ شہوت کے سلسلے میں بتا دیا کہ بھئی نکاح کرو، جانوروں کی طرح زندگی مت گزارو، جو عورت پسند آ گئے اس کے پیچھے دوڑو، جو مرد پسند آ گیا عورت اس کے پیچھے چلتی رہے، یہ ناجائز حرام ہے۔ یا بالکل نکاح کیے بغیر رہنا اور بغیر نکاح کی زندگی کو عبادت سمجھنا، یہ بھی گناہ ہے۔ اللہ نے لمٹ مقرر کر دیا کہ شہوت تمہاری فطرت کے اندر رکھی گئی ہے، اس کو جائز طریقے سے پورا کرنا تمہارے ضروری اور واجب ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے ان عورتوں کے ساتھ نکاح کرو، یہ ہے۔ اسی طریقے سے حرص بھی ضروری ہے، لیکن اس کی لمٹ مقرر کی۔ حرص اتنی ہونی چاہیے کہ آدمی جائز طریقے سے کما سکے۔ آدمی جائز طریقے سے کمانے کے بعد اپنی اولاد کا، اپنی بیوی کا، اپنے ماں باپ کا اور جو ماتحت ہیں ان کے خرچ کو برداشت کر سکے اور اس کی فکر اس کے اوپر سوار رہے اور اسی کے مطابق کوشش کرتے رہے، یہ ضروری ہے۔ لیکن انسان کے مزاج سے حرص بالکل اگر ختم ہو گئی پورے طریقے سے، لالچ اس کے اندر نہیں رہا تو آدمی نکما ہو جاتا ہے، ناکارہ رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، اپنی اولاد کا، اپنی بیوی کا، ماں باپ کا، رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کر سکتا، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی کوئی اور دیے تو میں جو ہے اپنی بیوی بچوں کا ادا کروں گا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر جو ہے میں اپنی ضرورت کی تکمیل کروں گا، تو انسان نکما رہ جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ حرص اور آگے بڑھ جائے، خطرناک قسم کی ہو جائے
تو انسان کیا کرتا ہے؟ حرام کے اندر ملوث ہو جاتا ہے، ناجائز طریقے سے کمانے لگتا ہے، رشوت لینے لگتا ہے، سود لینے لگتا ہے، وراثت میں سے اپنی بہنوں کا یا چھوٹے بھائیوں کا حق مارنے لگتا ہے، اپنے ماں باپ کا حق مارنے لگتا ہے، چوری کرنے لگتا ہے اور دوسرے کے مال پر دست درازی کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ تبارک نے لمٹ مقرر کر دیا، حریص ہے کماؤ لیکن اس لمٹ کے ساتھ کماؤ۔ اسی طریقے سے غصہ ہے، غصہ بھی اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، لازمی ہے، لیکن اس کے حدود ہیں۔ اس کا حد یہ ہے کہ اگر تمہارے گھر میں تمہاری بیوی بے نمازی ہے، تمہاری اولاد جو ہے غلط کام کے اندر ملوث ہو گئی، اولاد کو دین کا پاس و لحاظ نہیں رہا، تم کو غصہ نہیں آ رہا ہے، بالکل خوش خوشی رہ رہے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ غصے کا اظہار کرنا ایسے موقع پر ضروری ہے جب بیوی بدچلن ہو جائے، جب اولاد جو ہے ناکارہ ہو جائیں، بد اخلاقی کے اندر ملوث ہو جائیں اور بیوی فاحشہ بن جائے اور مرد کو غصہ ہی نہیں آ رہا ہے، اس کی مائیں اور بہنیں بے پردہ اور بے حیا ہو کر پھر رہی ہیں اور اس زمانے کا چلن سمجھ کر خاموشی سے رہ رہا ہے، اس کو غصہ نہیں آ رہا ہے تو غلط کام کرتا ہے، غصہ آنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جن موقع پر غصہ نہیں آنا چاہتے وہاں غصہ آ رہا ہے۔ آدمی کے فطرت کے طبیعت کے خلاف کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، فوراً اس کو غصہ آ گیا، مارنے لگا، دھاڑنے لگا، گالیاں دینے لگا اور چیزوں کے ادھر ادھر پھینکنے لگا، یہ بھی حرام ہے، کنٹرول کر لینا چاہیے۔ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے نیک لوگوں کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں غصے کے سلسلے میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران کے اندر ایک جگہ فرماتے ہیں، نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے، والکاظمین الغیظ، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو نگل لیتے ہیں، والعافین عن الناس، اور جس کے اوپر غصہ آ رہا ہے اور جس نے ہم کو تکلیف دیا ہے اس کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والے کو، یعنی غصہ آنے کے باوجود غصے کو کنٹرول کر لیا اور سامنے والے کو معاف کر دیا تو ایسے لوگوں کو اللہ بہت زیادہ پسند کر دے، پسندیدہ رہتے ہیں۔ دیکھیے کتنی بہتر بات فرمائے، غصہ آنا چاہیے لیکن غصے کے نتیجے میں انسان کے اندر جو عمل پیدا ہوتا ہے ماننے کا، گالی دینے کا اور سامنے والے کو بے عزت کرنے کا، اس پر کنٹرول کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے طریقے سے سکھایا۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ جو خاندان نبوت کے ایک ہونہار نوجوان تھے، ایک دفعہ جو ہے ان کی باندی وضو کرانے کے لیے ان کو پانی ڈال رہی تھی، اتفاق سے پانی ان کے کپڑوں پر گر گیا اور ان کے کپڑے گیلے ہو گئے اور باندی بے خیالی میں تھی، انہوں نے غصے میں جو ہے آنکھ نکال کر دیکھا، اس کو غصے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تو باندی سمجھ گئی کہ میری غلطی کی وجہ سے ان کے کپڑوں کے اوپر جو ہے پانی گر گیا اور بھیگ گئے ہیں اور ان کو غصہ آ گیا ہے۔ فوراً وہ باندی بھی قرآن پڑھی ہوئی تھی، اللہ والی تھی، اس نے فوراً آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، کہ دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ فوراً امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ باندی نے اگلا حصہ پڑھا والعافین عن الناس، نہ صرف غصے کو پی جاتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں، معاف بھی کرتے ہیں۔ امام زین العابدین نے کہا کہ بھائی میں تجھ کو معاف کر دیا، میں معاف کر دیا، اب تجھ سے جو غلطی ہوئی میں اپنے دل میں نہیں رکھوں گی۔ آگے اس باندی نے آیت کا اگلا حصہ بھی پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والے کو، دوسرے کے بھلا کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ تو امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے فوراً کہا کہ جا، میں نے تجھ کو آزاد کر دیا، تو آج سے میری باندی نہیں، میں تیرا آقا نہیں۔ یہ بڑے لوگوں کا تھا۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول کچھ نصیحت کیجئے، کچھ اچھی بات بیان فرمائیے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ان صحابی کے اندر غصے کا مزاج زیادہ ہے، جوش ہے، آپ نے فرمایا اجتنب الغضب، غصے سے پرہیز کرو بھائی، غصے سے بچ جاؤ، یعنی غصے کے نتیجے میں جو ریاکشن تمہارے اندر پیدا ہوتا ہے اس کو عمل میں مت لاؤ۔ آپ علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ پہلوان اور بہادر وہ نہیں ہے جو لڑائی جھگڑے کے موقع پر، کشتی کے موقع پر سامنے والے کو پچھاڑ دے، سامنے والے کو گرا دے، پہلوان بہادر نہیں ہے۔
بلکہ بہادر، حقیقی بہادر آدمی وہ ہے جب غصہ آئے تو غصے کو کنٹرول میں رکھتا ہے، غصے کو کیا کرتا ہے، اپنے آپ میں رکھتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انسان جتنی چیزیں پیتا ہے اور جتنی چیزیں پینے کی اپنے حلق سے اندر انیل لیتا ہے، ان سب میں بہتر چیز غصے کو نگل لینا ہے، غصے کے گھونٹ کو پی لینا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف غصے کے سلسلے میں ہدایت دی بلکہ علاج بھی بتا دیا، غصے کے موقع پر انسان کو کیا کرنا چاہیے، ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، جب کسی کو غصہ آ جائے تو اس کو فوراً وضو کرے، یعنی ہاتھ منہ دھو لے، کیونکہ غصہ جو ہے شیطان کے اثر سے آیا کرتا ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا، اور انسان کے اندر جو غصے کا مادہ ہے اس کے اندر آگ کا اثر ہے، آگ کا ایک پاور ہے، اس لیے آگ کو پانی ہی جو بجھا سکتا ہے، اس لیے جب غصہ آئے تو وضو کر لیا کرو یا ہاتھ منہ دھو لیا کرو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ دیکھو، جس کسی کو غصہ آ جائے، اگر وہ ٹھہرا ہوا ہے تو فوراً بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے، لیٹنے کے باوجود بھی غصہ نہیں جائے تو پانی پی لے۔ کیا بہترین ہدایت دی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے۔ آج دنیا کے اندر آدھی بیماریاں غصے کی وجہ سے ہیں، ہارٹ کی بیماریاں، بی پی کی بیماریاں، ذہن کی بیماریاں، غم کی بیماریاں، سوچنے کی بیماریاں، یہ جتنا ہے سب کا سب غصے کے نتیجے میں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا علاج بتا دیا، اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا کرو۔ آج کے ماہرین نفسیات یعنی ڈاکٹر، سائیکولوجسٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آدمی کو اگر غصہ اپنے کنٹرول میں کرنا آ جائے تو آدھی بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے۔ یہ علاج آج سے 1450 سال پہلے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے بتا دیا، اور ایک بہترین نصیحت کی کہ دیکھو بھائی، جب تم کو غصہ آ جائے اور تم غصے کو نافذ کرنے کی بھی طاقت رکھتے ہو، یعنی غصہ بھی ہے، اور جس آدمی نے تم کو غصہ دلایا ہے اس کو مار سکتے ہو، اس سے بدلہ لے سکتے ہو، اور اس کو گالی بھی دے سکتے ہو، اس کو بے عزت بھی کر سکتے ہو، لیکن فوراً تم نے سوچ لیا کہ یہ بندہ جو میرے نیچے کام کرنے والا ہے یا مجھ سے چھوٹا ہے، مجھے تکلیف دینے کی وجہ سے، زبان سے کچھ کہنے کی وجہ سے یا میرا نقصان کرنے کی وجہ سے اس کو کچھ غصہ آیا ہے، میرا پروردگار تو مجھ سے بہت بڑا ہے، میرے پروردگار کے احسانات بہت سارے مجھ پر ہیں، کن کن احسانات کو شروع کروں، میں کتنے نافرمانی کرتا ہوں میرے مولا کے، اگر میرے مولا کا غصہ آ جائے تو میرا حال کیا ہو سکتا ہے۔ بندہ جب اس طریقے سے سوچ لیتا ہے تو پورے طریقے سے جو ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے جو ہے لگ جاتا ہے۔ ماہر نفسیات یہاں تک کہتے ہیں، آج ریسرچ ہو گیا پورے طریقے سے کہ غصے کے نتیجے میں ماں باپ اور اولاد کا رشتہ بھی کٹ رہا ہے۔ غصے کے نتیجے میں ہاتھ یہ ہوگا کہ انسان جو ہے اپنی زبان سے کچھ بات کہہ دیتا ہے، لیکن اس بات کے نتیجے میں برسوں اس کو جو ہے تڑپنا پڑتا ہے کہ غصے کی حالت میں نے کیا کہہ دیا، اس کو پچھتانا پڑتا ہے، شرمسار ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت یہی ہے کہ اپنے غصے کو کنٹرول کریں، وضو کریں، اللہ کی بڑائی کو سوچے، اللہ کی قدرت کو سوچے، اللہ کے غضب کو سوچے۔ جب بندہ اللہ کے غضب کو، اللہ کی بڑائی کو سوچتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی تعلیمات کے مطابق جو عمل کرتا ہے تو غصے کو کنٹرول کرنا اس کے لیے پورے طریقے سے جو ہے ہو جاتا ہے۔ آخر میں سنی ہوئی بات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ہم نے سنی تھی، وہ یہ ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ خوشی میں وعدہ نہ کرو، غصے میں کوئی فیصلہ نہ کرو، کیونکہ خوشی میں کیے جانے والے وعدے اکثر وعدہ خلافی کرنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ انسان وعدہ کر لیتا ہے خوشی کے اندر، بعد میں نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے فرمایا غصے میں کوئی فیصلہ نہ کرو، کیونکہ غصے کے اندر جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہ عقل مندی کے، سمجھداری کے خلاف ہوا کرتا ہے۔ جوش اور گرمی کے نتیجے میں فیصلے ہوا کرتے ہیں، ایسے فیصلے اکثر غلط ہوا کرتے ہیں، بہت زیادہ پچھتانا پڑتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آج دنیا کو بیماریوں سے بچانا ہے، گھر کے ماحول کو سکون میں رکھنا ہے، ایک گھر والے چین اور آرام سے رہنا ہے، تو ہم سب کو
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روشنی کے اندر غصے کو کنٹرول کرنے آ جانا ہے، انشاءاللہ اس سے بڑی حد تک جو ہے سکون پیدا ہوگا اور ماحول میں اطمینان پیدا ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔